السلام علیکم، آئی ایم انا، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل ہیلو لرننگ اکیڈمی۔ آج کے سیشن میں ہم دیکھنے والے ہیں مہا ٹی ٹی جو کہ 10 نومبر کو اپنا ایگزام ہو گیا ہے۔ اس میں جو پیپر فرسٹ تھا اس میں سی ڈی بی جو سبجیکٹ ہے ہم اس کا انالیسس کرنے والے ہیں، ایک اندازاً آنسر کی دیکھنے والے ہیں۔ تو چلیے آج کے سیشن کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جو بھی اسٹوڈنٹ سیٹیٹ دسمبر کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے مکمل اردو پیڈاگوجی کے نوٹس ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ جس کو بھی نوٹ چاہیے وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ نوٹ صرف 199 میں اویلیبل ہے۔ چلیے فرسٹ کوشچن دیکھتے ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی کا۔ فرسٹ کوشچن ہے، فطری حالت کی وجہ بتانے کی کوشش کرنے والے ماہر نفسیات میک ڈوگل کے مطابق جب جدوجہد کے ذریعے حالت پر قابو پانا ممکن نہیں ہوتا، ڈیش کا یہ برتاؤ اسی وقت مفید ہوتا ہے۔ آپشن دیکھ لیتے ہیں، مزاح، عبادت، اعذار، تخلیق۔ رائٹ آنسر ہے عبادت۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، کسی بھی کام کو مؤثر طریقے سے اور کم وقت میں انجام دینے کا مطلب مہارت ہے۔ درج ذیل اجزاء میں سے کون سا جز مہارت کی بنیادی جز نہیں ہے؟ رفتار، توانائی، تحریک، معیار۔ رائٹ آنسر ہے تحریک۔ آپشن نمبر 3 رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، بچوں میں منطقی احساس وغیرہ کی فکری تیاری کی وجہ سے کسی بھی رجحان کا منطقی تجزیہ جو بچوں میں پایا جاتا ہے درج ذیل کس ترقی کے مراحل میں ہوتا ہے؟ شیرخوارگی، آخری بچپن، عفوان شباب، بلوغت۔ رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر 4 بلوغت۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، گیلن کی تجویز کردہ شخصیت کی کس قسم میں فرد پرجوش اور اس کا رویہ متوازن ہوتا ہے؟ صفرادی، غمگین، بلغمی، پر امید لال۔ رائٹ آنسر ہے پر امید لال۔ نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے شیشے کے برتن میں لکڑی ترچھی دکھائی دیتی ہے، یہ ڈیش کی مثال ہے؟ حسی وہم، فریب نظری، دماغ کا جھکاؤ رجحان، بصارت کی خرابی۔ رائٹ آنسر ہے حسی وہم۔ آپشن نمبر 1۔ نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، تدریس سے کیا مراد ہے؟ آپشن نمبر 1 علم کی فراہمی، بیان، لیکچر، آموزش کو بڑھاوا دینا، سیکھنے کے لیے سازگار ماحول۔ رائٹ آنسر ہے آموزش کو بڑھاوا دینا۔ آپشن نمبر 3۔ نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، طلباء کو حروف تہجی پڑھاتے ہوئے شروعات میں اس حرف کو تصویر دکھانا، کچھ وقت بعد بچے تصویر نہ دیکھتے ہوئے تلفظ سن کر ان حروف کا مطلب سمجھ سکتے ہیں، معلم کے اس طریقے کو ڈیش کہتے ہیں؟ مشروطیت کا طریقہ، علاقائی ٹوپولوجی کا طریقہ، بصیرتی آموزش کا طریقہ، وقوفی آموزش کا طریقہ۔ رائٹ آنسر ہے مشروطیت کا طریقہ۔ آپشن نمبر 1۔ نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، پیازے کے مطابق عفوان شباب میں درج ذیل میں سے کون سا برتاؤ خود مختاری اخلاقی مرحلہ میں دکھائی نہیں دیتا؟ آپشن نمبر 1 ہے تجریدی طور پر سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ آپشن نمبر 2 ہے شخصی یا ذاتی طور پر سوچتا ہے۔ آپشن نمبر 3 ہے اپنا کردار خود تخلیق کرتا ہے۔ آپشن نمبر 4 ہے ماضی کو حال سے جوڑتا ہے۔ رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر 2، شخصی یا ذاتی طور پر سوچتا ہے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، درج ذیل میں ماہر نفسیات اور ذہانت کے اجزاء دیے گئے ہیں، ان جوڑیوں کی صحیح ترتیب کی شناخت کیجیے۔ گروپ الف دیا ہوا ہے، گروپ بے، اور ان کو اپنے کو میچ کرنا ہے۔ تو چلیے ہم اس کے آپشن دیکھ لیتے ہیں۔ اے ہے دیا ہوا اسپیرمین، تھارنڈائک، تھریسٹن، گلفورڈ۔ تو اسپیرمین کی کیا جوڑی رائٹ ہو سکتی ہے؟ اسپیرمین ہے دو عاملی نظریہ۔ تھارنڈائک کا کیا ہوگا؟ ذہانت کی 3 قسمیں۔ گلفورڈ کا کیا ہوگا؟ بہت سے عوامل، کثیر عوامل۔ گلفورڈ کا کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 1 120 اجزاء۔ تو رائٹ آنسر اپنا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر 1۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، ماہر نفسیات سلور مین نے جذبات کی خصوصیات بتایا ہے کہ جذبات وسیع ہوتے ہیں، اس خصوصیت کے مطابق درج ذیل میں سے کون سا بیان نامناسب ہے؟ آپشن نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں، جذباتی جوش پوری جسمانی سرگرمی کا باعث ہے، جذبات پورے جسم میں تناؤ پیدا کرتے ہیں، ہر جذبات میں جوش کا اثر کم و بیش اندرونی اعضاء کے عمل اور بیرونی اعضاء کے عمل میں دکھائی دیتا ہے، مختلف جذبات کی شدت تمام افراد میں یکساں ہوتی ہے۔ رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر 4۔ نامناسب بیان پوچھا ہے تو یہ غلط ہوگا اپنا، تو یہی اپنا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، ذاتی ذہانت کے تصور کو
ترقی دے کر اپنے آپ کو دوسرے کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت سے مراد جذباتی ذہانت ہے۔ اس تصور کو ڈیش نے پیش کیا؟ وونٹ، ڈینیل گولمن، الفریڈ بنے، ٹرمین۔ رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر 2، ڈینیل گولمن۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ تشکیل علم کا عمل کی مثال کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے۔ درج ذیل میں سے کون سی ترتیب مناسب ہے؟ آپشن دیکھ لیتے ہیں۔ ایکسپلور، انگیج، ایکسپلین، ایلابوریٹ، ایویلیوٹ۔ رائٹ آنسر اپنا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا، انگیج، ایکسپلور، ایکسپلین، ایلابوریٹ، ایویلیوٹ۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ نئے نفسیاتی اصول کے مطابق درجہ بند طریقۂ تدریس تیار کیا گیا ہے۔ اس تعلق سے درج ذیل میں سے کون سا بیان نامناسب ہے؟ آپشن دیکھ لیتے ہیں۔ موضوع محرکات کے ذریعے ایک خاص سمت میں ایک خاص قسم کا رد عمل پیدا کرنا۔ اطمینان رد عمل کے بار بار دہرانے کے عمل کو روکتا ہے۔ ماہر نفسیات اسکینر نے آموزش کی تقویت کا نظریہ پیش کیا۔ آپشن نمبر 4 ہے، سیکھنے سے مراد برتاؤ میں متوقع تبدیلی۔ رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر 2، اطمینان رد عمل کے بار بار دہرانے کے عمل کو روکتا ہے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سا بیان قومی نصاب کے خاکے 2005 میں نامزد کیا گیا رہنمایانہ اصول میں سے ایک ہے؟ تعلیم درسی کتاب پر مبنی ہونی چاہیے، امتحان کو غیر جانبدار طریقے سے لیا جائے، معلومات کو اسکول کے باہر کی دنیا سے مربوط کیا جائے، تعلیم میں بار بار دہرانے کے عمل پر زور دیا جائے۔ رائٹ آنسر ہو جائے گا اپنا آپشن نمبر 3، معلومات کو اسکول کی باہر کی دنیا سے مربوط کیا جائے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ استخراجی فکر کا نمونہ یہ ڈیش تحقیق پر مبنی ہے۔ آپشن دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ ہے ریچرڈ چمن، آپشن نمبر 2 ہلڈا ٹابا، آپشن نمبر 3 کارل راجر، آپشن نمبر 4 ڈیوٹ ہینٹ۔ رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر 2 ہلڈا ٹابا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ مرتب مقاصد کی درجہ بندی میں کارکردگی کے درمیان میں سطح کا تعین کرنے کی کوشش ڈیش نے کی؟ ڈاکٹر بلوم نے، WN ڈان ڈیکر، ڈاکٹر دوے، اسکینر۔ رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر 1 ڈاکٹر بلوم۔ نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ تدریس سے متعلق مختلف اصول میں فعال شرکت میں اس اصول پر مبنی درج ذیل میں سے کون سا تدریسی طریقہ نہیں ہے؟ پروجیکٹ، ڈالٹن کا طریقہ، مونٹیسری، دماغی طوفان طریقہ۔ رائٹ آنسر ہے دماغی طوفان طریقہ، آپشن نمبر 4۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ درجہ بند تدریس کے نظریات کا بانی ڈیش کو سمجھا جاتا ہے؟ واٹسن، لیون، ٹالمن، گیگنی۔ رائٹ آنسر ہے گیگنی۔